ابھی ہم نے آپ کو وہ المیہ سنایا وقفے سے قبل جسے کہ پاکستان کا المیہ کہہ سکتے ہیں. کہنے کو تو کراچی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جب ہزاروں لاکھوں پاکستانیوں کی بات ہو، جب اربوں کھربوں پاکستانیوں کی سرمایہ کاری کی بات ہو تو یہ پاکستان کا معاملہ ہے. چاہے بحریہ ٹاؤن پہ قدغن ہو، چاہے نیا ناظم آباد کو غیر قانونی قرار دے دیا جائے، چاہے فضائیہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا المیہ ہو، چاہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے تحت اب امارات کا انہدام ہو جو کہ سامنے نظر آ رہا ہے. اسی پس منظر میں یہ خبر آپ کیسے سنیں گے جو پاکستان کے VVIPs کے مطابق ہے، جس میں کہا یہ گیا ہے، جو آج ہی خبر آئی ہے کہ حکومت نے اسلام آباد میں غیر قانونی عمارات کو قانونی بنانے کے لیے اصلاحات کا آغاز کر دیا ہے اور اسلام آباد کے لیے نیا بلڈنگ کنٹرول ریگولیشن 2020 نافذ ہو گیا ہے، جس سے یقیناً وزیر اعظم عمران خان سمیت سینکڑوں VVIPs کو براہ راست فائدہ پہنچے گا. اب اسلام آباد میں وزیر اعظم کی بنی گالہ والی ذاتی رہائش گاہ سمیت تمام دیگر تعمیرات جو کہ غیر قانونی تھیں وہ قانونی بنائی جا سکیں گی. مالکان کو تعمیرات قانونی بنانے کے لیے CDA قواعد پورے کرنے ہوں گے. نئے قوانین کے تحت نئے بلڈنگ ریگولیشنز میں کثیر المنزلہ عمارات کی اجازت ہوگی. نئے بلڈنگ ریگولیشن کا نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز پر اطلاق نہیں ہوگا. خیال رہے کہ جولائی 2018 میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے اسلام آباد کی شارع دستور پر گرینڈ حیات ہوٹل کی جگہ غیر قانونی ملٹی سٹوری بلڈنگ میں فلیٹ بک کرانے والوں پاکستانی VIPs کو بھی اطمینان ملا تھا، کیونکہ اس کو ریگولرائز کر دیا تھا. یہ تمام عمارات جو ہم کراچی میں جن کو گرانے کی بات کر رہے ہیں یہ اسلام آباد میں بھی تھی، سب سے شاہکار تھی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو ریگولرائز کرنے کا اعلان کیا اور اس سے پاکستان کے ان گنت VVIPs کو براہ راست فائدہ ہو گیا. اور یہاں کراچی میں جو ہے یہ عمارات گریں گی. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، لیکن ہم نے دیکھا تھا اسلام آباد میں سابق چیف جسٹس جناب ثاقب نثار نے گرینڈ حیات کیس کے فیصلے میں قرار دیا تھا کہ جن لوگوں نے گرینڈ حیات کی جگہ بننے والے اپارٹمنٹ پہ سرمایہ کاری کی ہے تو ان کا کیا قصور ہے. یہی تو ہم پوچھتے ہیں کہ کراچی میں ان لوگوں کا کیا قصور ہے جنہوں نے کہ سرمایہ کاری کی ہے، اپنی زندگیاں لگا دی ہیں ان شہروں پہ، ان نیا ناظم آباد میں، ان بحریہ ٹاؤن میں، ان فضائیہ ہاؤسنگ اسکیموں میں یا ان عمارات کو جن کو اب گرایا جا رہا ہے. ان کا کیا قصور ہے؟ لوگ فلیٹس کی 100% رقم ادا کر چکے ہیں. یہ چیف جسٹس جناب ثاقب نثار نے کہا تھا گرینڈ حیات کے معاملے میں لوگ تو فلیٹس کی چابیوں کا انتظار کر رہے تھے. یہ ہم کراچی میں بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ فلیٹس کی چابیوں کا انتظار کر رہے ہیں، مگر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اب کہا گیا ہے کہ جب چیف جسٹس جناب ثاقب نثار نے کہا تھا کہ CDO کو اتنے سال بعد کیوں خیال آیا، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اب اتنے سال بعد کیوں خیال آ رہا ہے، یہ شہریوں کی کیوں نہیں سنی جا رہی. تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کو مد نظر رکھ کے حل نکالنا ہوگا. چیف جسٹس ثاقب نثار نے اسلام آباد کی سب سے پرتعیش عمارت کے لیے، جہاں پہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ پاکستانیوں نے سب سے مہنگے فلیٹس لیے تھے، اس کے لیے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا. اس موقع پر جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے تھے کہ CDA اپنی نااہلی بھی دوسروں کے کھاتے میں ڈالنا چاہتی ہے. گرینڈ حیات کے اشتہار پہ لکھا تھا کہ یہ CDA سے منظور شدہ ہے. گرینڈ حیات میں 240 فلیٹس بک کرانے والوں میں وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال، PCB چیئرمین احسان مانی، سابق چیف جسٹس ناصر الملک، سابق گورنر اسٹیٹ بینک اشرف بترا، سابق وزیر دفاع احمد مختار، سابق سیکرٹری خارجہ سلمان بشیر، سابق نیول چیف افضل سندھولہ سمیت کئی اہم شخصیات اور سیاستدان شامل تھے. تو وہ ریگولرائز ہو گیا، لیکن اب تو پورے اسلام آباد میں جو ایک اہم نیا اصلاحات کا قانون لایا جا رہا ہے اس سے تمام یہ غیر قانونی تعمیرات بھی اب ریگولرائز ہو جائیں گی. لیکن کراچی کی بحران، کراچی کی آفت کا آپ اندازہ لگائیں، اس کے بعد یہ اسلام آباد کی صورتحال دیکھیں. یہ نیا قانون ہے کیا، یہ ریگولیشن کیا ہے، یہ ہمیں بتائیں گے ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہے. بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب. بتائیے گا یہ کیا ہے، یہ جو اسلام آباد کے لیے نیا بلڈنگ کنٹرول ریگولیشن 2020 آیا ہے، کیا مقصد ہے اس کا، اس کے ذریعے کیا سہولیات فراہم کی گئی ہیں، کیا اصلاحات ہیں؟ یہ کامران صاحب، کیپٹل بننے کے بعد اسلام آباد میں 1960 کے بعد پہلی مرتبہ ریوائز کیا گیا ہے ماسٹر پلان کو، اور جو بلڈنگ کنٹرول ریگولیشنز ہیں ان کو ریوائز کیا گیا ہے اور اس پہ بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. سب سے پہلے جو 2 زونز ہیں، زون 1 ہے اور زون 2 ہے. اسلام آباد کو 5 زونز میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا. زون 1 اور زون 2 میں جو کمرشل بلڈنگز ہیں ان کو ہائی رائز کو بنانے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ سٹوریز بنانے کے لیے اجازت دے دی گئی ہے. یہ نئے بلڈنگ رولز میں بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، بہت سی کمرشل بلڈنگز کو فائدہ ہوگا، اور بہت سے ایسی اپارٹمنٹس جو پہلے کم سٹوریز تھی جس میں 5 اور 6 تھے یا 10 بلڈنگز تک اجازت تھی، ان کو اب 20 اور 40 تک لے جانے کی اجازت ہوگی. ان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے
پہنچایا گیا ہے. دوسری صورت جو ہے وہ ریزیڈینشیل ہے, رہائشی علاقے ہیں جو زون 2, زون 4 اینڈ 5 تھے. یہ 3 زونز ایسے ہیں جہاں پر جو بے تحاشا ایسی غیر قانونی تعمیرات ہوئی گزشتہ 40 سالوں میں, 50 سالوں میں, جن کو کبھی کنٹرول نہیں کیا گیا, کسی نے چیک نہیں کیا, اور ان غیر قانونی اور ان اتھورائزڈ اپارٹمنٹس اور ان اتھورائزڈ بلڈنگز کو اب ریگولرائز کرنے کے لیے سی ڈی اے نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ ان ریگولیشنز کو, ان جو بلڈنگز ہیں ان کو قانونی بنایا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے باقاعدہ جو فیڈرل کیبنٹ ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, اس نے منظوری دے دی ہے ریگولیشنز 2020 کی. اور اب ان جو 3 زونز ہیں, زون 2 ہے, زون 4 ہے, 5 ہے, اس میں تمام جو ان اتھورائزڈ بلڈنگز ہیں ان کو قانونی بنایا جا سکتا ہے. اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں, اور انہی جو زون 4 ہے اس میں وزیراعظم عمران خان کی رہائش گاہ ہے جو بنی گالہ میں واقع ہے. اس میں اور بھی بہت سے بااثر لوگ ہیں جن کی یہاں پر رہائشیں ہیں, اور ان تمام کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو سی ڈی اے کے بائی لاز ہیں, بلڈنگ پیرامیٹرز ہیں, ان کو فالو کریں, جس میں وینٹیلیشن کا نظام ہے. آپ نے گویا کہ یہ بہرحال ایک اچھا قدم ہے, اور اسلام آباد میں ایک نئی جان پھونکے گی ان اقدامات کی وجہ سے یقیناً. جی کامن صاحب, بہت سی ایسی تعمیرات ہوئی ہیں, بے تحاشا اللیگل تعمیرات ہوئی ہیں, جس سے اسلام آباد کی جو پوری حلیہ ہے وہ بگڑ چکا ہے. لیکن اب کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی بنی گالہ کیس میں آرڈر کیا تھا کہ کبھی نہ کبھی ان کو روکنا پڑے گا, کبھی نہ کبھی ان کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا, اور یہی ہوا کہ پھر اب 60 سال کے بعد اسلام آباد میں ان اصلاحات کو لایا جا رہا ہے, اور فیڈرل کیبنٹ نے اس کی منظوری دی ہے. اور ان تمام جو غیر قانونی عمارات ہیں ان کو بلڈنگ پیرامیٹرز میں پورے کرنے کے بعد ان کو قانونی قرار دیا جائے گا, اور اس کے بعد یہ لیگل ہو جائیں گے. ان کو پہلے سی ڈی اے اللیگل ڈکلیئر کر چکا ہے, لیکن اب بہت شکریہ جناب عامر سعید عباسی ہمارے سامنے. اور ہمارا رونا یہی ہے, یہ اشرافیہ کے لیے, وی وی آئی پیز کے لیے آپ نے اصلاحات لیا ہے. ان کی تمام عمارتوں کو, ان کے تمام گھروں کو اسلام آباد میں آپ ریگولرائز کر دیں گے. آپ نے جو بھی غیر قانونی چیزیں کی وہ سب ریگولرائز ہو جائیں گی. جو پاکستان کے کرتے رہتے ہیں, وزیر اعظم عمران خان نے اپنے گھر کے لیے فیصلہ کیا ہے, یہ کراچی کے لاکھوں گھروں کے لیے بھی فیصلہ کر دیجئے. آپ نے اپنے لیے, اپنے جیسے کئی وی وی آئی پیز کے لیے فیصلہ کیا ہے, یہ کراچی کے ہزاروں لاکھوں گھر والوں کے لیے بھی یہ فیصلہ کر دیجئے. خدا کے لیے یہاں کی تعمیرات کو بھی ریگولرائز کر دیجئے جیسے آپ نے وہاں کی تعمیرات کو ریگولرائز کیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان بھی وہ پیمانہ جو اس نے اسلام آباد کی عمارت کے لیے گرینڈ حیات ہوٹل کے لیے اپلائی کیا تھا, جہاں پہ تمام اشرافیہ کو ان کے فلیٹس بھی مل گئے اور عمارت بھی قانونی ہو گئی, اسی کو اپلائی پاکستان کے اس شہر میں بھی کر دیا جائے, جہاں غریبوں کے, عام لوگوں کے, مڈل کلاس لوگوں کے یہ چند لاکھ روپے کے اپارٹمنٹ جو ہیں, یہ عمارات جو ہیں, یہ جو تیار ہو چکی ہیں, جہاں پہ لوگوں نے 100% ادائیگیاں دی کر چکے ہیں, یہ سب ڈھائی جائیں گی, یہ گرائی جائیں گی. سوچنا پڑے گا, عدالت کو بھی سوچنا پڑے گا, قوم کو بھی سوچنا پڑے گا, فوج کو بھی سوچنا پڑے گا, اور عمران خان کو ضرور سوچنا پڑے گا. اس کے ساتھ ہی